الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کے حوالے سے۔ عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا زمانہ نزول اور اجزائے مضمون۔ اس سورت میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری تقریر آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے، اور اس کا زمانہ نزول پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کا خطاب اور مباحث۔ ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے، وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانی ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں، وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی و اخلاقی زوال کا عبرت ناک نقشہ دکھا کر متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک اصلاح کرنے والی جماعت کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں، اور ان اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس طرح یہ سورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل اور مربوط ہے، بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تتمہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام سورہ بقرہ سے متصل ہی ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول۔ سورہ آل عمران کا تاریخی پس منظر یہ ہے: نمبر 1، سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل متنبع کر دیا گیا تھا،
وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھیں۔ غزوہ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھیں۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی یہ چھوٹی سی بستی، جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینہ کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں، جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینے پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر، جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے، حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش اناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینہ کے منافقین اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا تھا کہ نامعلوم کہ کب آپ پر کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ نمبر 3، بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافقین یکایک الگ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی، جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں
اتنے کثیر التعداد منافقین موجود ہیں، مارے آستین موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، اس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدے اور اپنے دین کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور وہ قدرتی امر تھا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری جتنی بھی سرگزشت ہے، اس پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر، یعنی غزوہ احد پر، قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جرنل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اب اس بات کو ایک اور انداز میں سمجھیے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مشابہت کے نمایاں پہلو یہ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، پھر یہ کہ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین دعاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایسی ہی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے جو 3-4 آیات میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر جیسا کہ سورہ بقرہ کے تعارف میں ذکر ہو چکا ہے، سورہ بقرہ سورۃ الامتین، یعنی اس میں 2 امتوں سے خطاب ہے، تو یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ زور نصارہ سے خطاب پر ہے۔ اس طرح اہل کتاب سے گفتگو سے متعلق جس مضمون کا آغاز سورہ بقرہ میں ہوا تھا، سورہ آل عمران میں آ کر اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے 2 تقریباً مساوی حصے ہیں، پہلا نصف 18 رکوعوں اور 152 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی 22 رکوعوں اور 134 آیات پر مشتمل ہے۔ وہی کیفیت یہاں سورہ آل عمران میں بھی بتمام و کمال ملتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بھی 2 مساوی حصے ہیں، اس کے کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع نصف اول میں ہیں اور 10 رکوع ہی نصف ثانی میں۔ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات، جبکہ دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں، یعنی صرف 1 آیت کا فرق ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں نصف اول کے 3 حصے ہیں، ویسے ہی سورہ آل عمران کا نصف اول بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن 3 حصوں کی یہ تقسیم رکوعوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ آیات کے اعتبار سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع تمہیدی گفتگو سے متعلق ہیں۔ سورہ بقرہ میں روئے سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا، جبکہ یہاں روئے سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے۔ ابتدائی 32 آیات کے بعد کی 31 آیات میں نصارہ سے براہ راست خطاب ہے۔ ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے مقام و مرتبے اور ان کے خلاف یہودیوں کی سازشوں کے انجام جیسے موضوعات پر
تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن 31 آیات پر مشتمل یہ حصہ 9 ہجری کے وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا۔ نجران عرب کے جنوب میں یمن کی جانب عیسائیوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے عیسائی سردار اور پادری تقریباً 70 آدمیوں کا ایک وفد لے کر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ کئی دن مدینہ میں مقیم رہے۔ انہوں نے بات پوری طرح سمجھ بھی لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے گریزاں رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی شدت کے ساتھ تردید کی اور نہ ہی اسے قبول کیا۔ سورہ آل عمران کی مذکورہ 31 آیات نجران کے ان عیسائیوں سے خطاب کے طور پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کے مقابل سورہ بقرہ کے رکوع 38 کی وہ آیات بھی 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئیں، جن میں سود سے متعلق آخری احکام کا ذکر ہے۔ گویا مشابہت کا ایک یہ پہلو بھی دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ اگرچہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس کی کچھ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ اگرچہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوا، لیکن نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے ضمن میں اس کی 31 آیات 9 ہجری میں نازل ہوئیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کے آخری حصے یعنی 15، 16، 17 اور 18 رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے، بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول کے آخر میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کے اس مقام پر بھی اہل کتاب کو اسی انداز میں دعوت دی گئی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کے نصف اول کا یہ تیسرا حصہ 38 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آیات خصوصی طور پر بہت جامع ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں سے ہر ایک کے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع سے نصف ثانی کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع سے اس کے نصف ثانی کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان دونوں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت اس قدر گہری ہے کہ ایک صورت کی بعض آیات ہو بہو دوسری صورت میں آ گئی ہیں، جبکہ بعض آیات کے بیشتر الفاظ دونوں صورتوں میں مشترک ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 136 معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 84 کے طور پر دہرائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 61 اور سورہ آل عمران کی آیت 112 کے الفاظ، مضمون اور اسلوب میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے ایسے مقامات متشابہ کہلاتے ہیں۔ ان متشابہ مقامات اور آیات کو یاد رکھنے کے لیے حفاظ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ اس نوعیت کی نسبت یعنی نسبت زوجیت قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے گہرے تدبر کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید پر جس قدر فکر و تدبر اور غور و خوض کیا جائے، اسی قدر
اضافی معانی، اضافی علم، اضافی معرفت اور اضافی حکمت کے خزانوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا نصف ثانی 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور ان کے مضامین کی تقسیم وہ ایک خاص قسم کی ہے۔ پہلے 2 رکوعوں میں خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے ہے۔ اس کے بعد مسلسل 6 رکوع 160 آیات غزوہ احد کے حالات پر تبصرے سے متعلق ہیں، یعنی اس ضمن میں جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت اور آئندہ کے لیے ہدایات۔ اس صورت کا یہ حصہ گویا غزوہ احد کے عنوان سے قرآن کریم کا ایک مستقل باب ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اس طرح کے ذیلی ابواب نہیں بنائے گئے، بلکہ اس کلام کی تقسیم صورتوں کے عنوانات کے حوالے سے ہے، جیسا کہ ابتدا میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ ان خطبات میں مختلف مضامین خاص ربط اور ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ زمانہ ماضی میں اس ربط اور ترتیب پر کام ہوتا رہا، لیکن موجودہ دور میں قرآن کریم کے علم و معرفت کا یہ پہلو نسبتاً زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی منظم اور مربوط کلام ہے۔ اس میں آیات کا آیات کے ساتھ اور صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ربط واضح نظر آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری 2 رکوع بہت جامع ہیں۔ 19ویں رکوع میں پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کا گویا خلاصہ بیان ہوا ہے، جبکہ آخری رکوع فلسفہ ایمان کی بحث کے حوالے سے اہم ہے۔ اس رکوع میں وہ عظیم دعا بھی ہے جس کا ذکر ان تعارفی کلمات میں قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں یاد دہانی کے طور پر ایک مرتبہ نوٹ فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہروین کا نام دیا ہے، یعنی 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا نزول اس انداز میں ہوا تاکہ کفار کے مکر و فریب کا حال پاش پاش کر دیا جائے، ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو زائل کر دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں کو جمع اور ان کے قدموں کو پختگی عطا کر دی جائے، ان کی روح کو پاک اور ان کے افکار کو صاف کر دیا جائے، حالات پر تبصرہ کیا جائے اور غلطیوں سے عبرت سکھائی جائے، ان کے افکار کی تعمیر کی جائے اور ان میں سے آمیزش کو پاک کر دیا جائے، اہل ایمان کو آگاہ کیا جائے کہ ان کا دشمن غدار اور امور جنگ میں سخت مکار ہے، اور تاکہ اس وادی پرخار میں تحریک اسلام کو تمام پھندوں اور تمام سازشوں سے بچاتے ہوئے آگے بڑھایا جائے۔ اس تاریخی پس منظر کے باوجود اس صورت میں قرآن مجید جو ہدایات اور احکامات دیتا ہے وہ بالکل عام، دائمی اور زمان و مکان کے قیود و حدود سے پاک ہیں۔ ان ہدایات کا رخ پوری انسانیت اور ہر دور کے اہل ایمان کی طرف ہے۔ آج کی مسلمانوں کی اجتماعیت ہو یا مستقبل کی اجتماعیت، بلکہ ان ہدایات کا مخاطب پوری انسانیت ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ شاید یہ آیات آج نازل ہو رہی ہیں اور آج کے اہل ایمان کو آج کے مسائل میں ہدایات دی جا رہی ہیں اور موجودہ حالات پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان آیات میں ایسے امور پر بحث کی گئی ہے اور ایسے واقعات اور ایسے جذبات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے۔ گویا اس وقت ایسے ہی حالات پیش نظر تھے اور اس صورت میں ان کا ذکر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، جو نفس انسانی، امور انسانی اور تمام اشیاء کی حقیقت کا علم رکھتا ہے،
وہ ہمیشہ کے واقعات و حالات کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس لیے صاف نظر آتا ہے کہ یہ قرآن اسلام کی دعوت کا قرآن، چاہے یہ دعوت جس دور میں ہو اور جس جگہ بھی ہو، قرآن کریم امت مسلمہ کا دستور حیات ہے۔ وہ جس زمانے میں بھی ہو، جس نسل میں بھی ہو، جس قبیلے میں بھی ہو، اور اس ایک ہی مقصد ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے بتایا جائے کہ قرآن کو اپنا دستور بنا لو، چاہے جتنے دشوار گزار راستے ہی کیوں نہ ہوں، راہبر صرف قرآن ہی ہونا چاہیے، ہر دور اور ہر زمانے میں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی انسانیت کے لیے آخری رہنمائی اور آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔